ارے سر، ابھی آپ نے نا دابت الارض کا بھی ذکر کیا تھا، یہ کس قسم کا جانور ہوگا یا حیوان ہوگا؟ یہ حیوان ہوگا، چونکہ دابا کا لفظ آیا ہے، جاندار ہوگا، حیوانی شکل کا ہوگا. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ اس پر بھی ہالی ووڈ نے بہت ساری موویز بنائی ہیں. یہ وہ اچھا. ہوں گے جن کے ہاتھ میں ایک نیزے کی طرح عصا ہوگا، جس کو حدیث میں کہا گیا حضرت موسیٰ والا عصا ہوگا ان کے پاس، اور ایک ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی، حضرت سلیمان کی انگوٹھی. تو یہ جب دوڑیں گے اس ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے پہلے اور دخان کے چلنے سے پہلے، تو یہ دوڑیں گے تو یہ جس کو عصا لگائیں گے یہ علامت ہوگی کہ وہ مومن ہے، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا. اچھا. اور جو منافق یا کافر ہوگا اس کو یہ انگوٹھی یوں آگے ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ ماتھے اور ناک کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ مہر لگا دے گی انگوٹھی، کافر لکھا جائے گا. مومن کو یہ عصا سے چھوئیں گے اور کافر کو انگوٹھی سے چھوئیں گے. گویا کہ یوں کر کے یہ دونوں چیزیں ملا کے یہ دوڑیں گے اور دنیا کے ہر انسان پر یہ ٹھپا لگا دیں گے. پتہ لگ جائے گا دابت الارض کے ذریعے یہ مومن ہے یا کافر ہے. یہ کام کر کے یہ پھر ڈسپیئر ہو جائیں گے، ڈفرینسیشن ہو غائب ہو جائے جائیں گے. گی. اس کے بعد دیکھیے نا، اس کے بعد پھر دھواں آئے گا. جو مومن اگر اس دھوئیں کو سونگیں گے تو وہ ان کو نزلہ زکام ہو جائے گا، جن کے بالکل. چہرے روشن کر دیے تھے عصا نے، دابت الارض کے عصا نے. اور جو منافق ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دھواں، اس کے بعد ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے پھر وہ مومن جن کو آلریڈی وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں مومن، وہ فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ قیامت، اس کے بعد وہ سیکوینس سمجھ آ گیا سارا. اب یہ سارا سیکوینس بن گیا. اس کے بعد آخر میں سور پھونکا جائے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم کرے گا. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ چاند گرہن لگا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. تو پوچھا صحابہ نے کہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اسرافیل کو حکم دے دیا اور اسرافیل اپنے منہ میں سور کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم ہو. اور یوں کان لگا، یعنی میں مفہوم بیان کروں حدیث کا، کہ وہ اسرافیل یوں کان لگا کے بیٹھا ہے کہ باری تعالیٰ کب حکم دے گا اور میں سور کو پھونک دوں گا. تو فرماتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرو، چونکہ اسی طرح کے واقعات سے قیامت کی ابتدا ہوگی. یعنی بلڈ مونز جو ہوتے ہیں وہ بھی نشانی ہوتی ہے. بالکل، یہ سب نشانیوں میں سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سور پھونکیں گے تو ایک دفعہ جو کچھ تھا وہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. جو کفار تھے وہ بھی مر جائیں گے، زمین آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا. پھر قرآن مجید نے اس کا نقشہ دیا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. قیامت کے بارے میں ہے کہ حتیٰ کہ ایک شخص، جب سور پھونکنے کی کیفیت آئی ہے، حتیٰ کہ ایک شخص اپنا گھر میں لقمہ بنا کے بیٹھا ہوگا ہاتھ میں کہ منہ میں ڈالے، وہ ہاتھ میں لقمہ ہاتھ میں رہ جائے گا. قیامت اتنی تیزی سے واقع ہو جائے گی. ایک اور شخص سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. اور وہ سورج جو ہوگا وہ سوا نیزے پر آئے گا. ابھی آپ جون جولائی میں اس کا ٹیمپریچر دیکھتے ہیں تو سوا نیزے پر اس کا ٹیمپریچر دیکھیں کیا ہوگا. یہاں ایک غور طلب پوائنٹ ہے، سائنٹیفک پوائنٹ ہے. تو سورج کو اگر آپ سوا نیزے پر لائیں تو زمین کا ٹیمپریچر 2500 ڈگری پلس ہو جائے گا. یہاں تو نہ لوہر بھی رک سکتا ہے نہ زمین. تو پھر زمین بھی قائم رہے گی، انسان بھی قائم رہیں گے. تو پھر اللہ اس زمین کو کس چیز سے بنائے گا؟ زمین تو لوہے کی نہیں ہے اور سورج بھی سوا نیزے پر ہونا موجود ہے اور ٹیمپریچر بھی کئی 100 ڈگری ہوگا. تو یہاں تو لوہا بھی نہیں قائم رہ سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کا جو پورا معاملہ ہے یہ بہت سارے سائنسی حقائق بیان کر رہے ہیں کہ ایسی دھاتیں بھی اللہ کے پاس ہیں اور ایسی دھاتوں کے ساتھ وہ قیامت قائم فرمائے گا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا لیکن زمین پگھلے گی نہیں، زمین قائم رہے گی. انسان جلے گا نہیں بلکہ انسان سے صرف پسینہ نکلے گا. یہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے. سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے. حدیث میں ہے کہ اپنے حسب عمل ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. حتیٰ کہ کئی ایسے ہوں گے کہ جو یوں اپنی ایڑیوں کے بل اٹھ کے باہر منہ نکال کے سانس لے رہے ہوں گے، اس طرح اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو پھر وہ اپنا اس کو بگل کی طرح ہوگا، وہ ایک آلہ ہوگا بگل کی طرح، وہ بجائیں گے، اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ جو زندہ ہوگا اس کے دل کو چیر دے گی، وہ مر جائے گا. اور حتیٰ کہ زمین اور آسمان اور در و دیوار اس آواز کو، اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے اور سب پھٹ جائیں گے اور ختم ہو جائے گا روئی کے گالے. قیامت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد 40 کا وقفہ ہوگا. 70 بین نفقتین، دونوں نفخوں کے درمیان، پہلے سور پھونکنے اور دوسرے کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا صحابی سے کہ کیا 40 دن ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم. 40 مہینے ہیں؟ یہ 40 سال ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، چونکہ مجھے سننے میں غلطی ہو گئی، مجھے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے 40 کے بعد کیا کہا تھا. لہٰذا اکثریت کی رائے یہ ہے کہ 40 سال ہوگا. اب وہ 40 سال یہ والے ہیں یا وہ 40 سال ہیں؟ چونکہ جب پہلا سور پھونکا گیا تو یہ ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب یہ بڑے غور طلب پوائنٹ ہے. یہ ٹائم سپیس جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں 24 گھنٹے، یہ اس سورج، اس چاند کی حرکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
اب ایسے ہی ہے، آپ نے سن لیا کہ سورج کی حرکت الٹی ہو جائے گی، بے شک، اور سور پھونکنے سے تو سورج چاند ختم ہو چکے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہو سمجھے گیا، نا؟ اللہ وہ سورج کو ایک نیا روپ دے گا جو سوا نیزے پہ آئے گا، ایک دفعہ تو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ٹائم اینڈ سپیس کا آپ کانسیپٹ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو 40 سال کا دورانیہ ہے، وہ دورانیہ ظاہر ہے یہ 24 گھنٹے والا تو ہو نہیں سکتا، چونکہ یہ 24 گھنٹے تو موجود ہی نہیں رہے، اب کچھ اس 24 گھنٹے کا تو سسٹم ہی موجود نہیں رہا، تو وہ پھر کون سے 24 گھنٹے ہوں گے؟ اس کی طرف پھر علماء کا اشارہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس کے مد مقابل وہ پھر 40 سال ہوں گے، تو یہ ایک بڑا بالکل طویل ٹھیک ہو دورانیہ گیا۔ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے تو جو مرے ہوئے تھے پھر وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی بات آتی ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ میاں آ جائیں گے اس ٹائم پہ، بات ہوگی یا نہیں ہوگی لوگوں سے وہ کلیئر کر دیں آپ، لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ آ جائے گا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، میدان محشر ہوگا، اور جب حشر لگ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے۔